ابتدا میں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ آئے اور وہاں کی فضا کو اپنے حق میں سازگار دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کو لکھ بھیجا کہ بلا تعجل کوفہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ امام حسین مع اہل و عیال روانگی کی تیاری کرنے لگے۔ عزیز اور خیر خواہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ کوفہ جائیں۔ انہوں نے یکے بعد دیگرے سب نے روکنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا کہ آپ کا عراق جانا ایک خطرناک اقدام ہے، کیونکہ وہاں یزید کا مقرر کردہ عامل موجود ہے جس کے پاس فوجی طاقت اور زور و مال کی کوئی کمی نہیں۔ عوام الناس دولت کے غلام ہوتے ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہی لوگ جو اس وقت بلاوے بھیج رہے ہیں بعد میں آپ ہی کے خلاف جنگ پر آمادہ ہو جائیں۔ ابن زبیر نے عرض کی کہ آپ مکہ میں رہ کر ہی خلافت کی کوشش کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باسط کے دل استدعا کی کہ آپ کوفہ تشریف لے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیں، کیونکہ موجودہ حالات میں وہاں جانا مناسب نہیں۔ بالخصوص اہل و عیال کو ایسے خطرناک سفر میں ہمراہ لے جانا سراسر خلاف مصلحت ہے۔ پھر فرمایا میرا دل ہرگز نہیں مانتا کہ آپ وہاں جائیں، مجھے تو اس اقدام میں آپ کی جان کا خوف نظر آتا ہے۔ اہل کوفہ کی بے وفائی اور غداری مسلم ہے، فریب کاری ان کی فطرت بن چکی ہے، اس لیے ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور اگر آپ کو خواہی ناخواہی جانا ہی ہے تو انہیں لکھیے کہ پہلے کوفہ سے یزید کے تعینات کردہ عمل کو نکال دیں اور وہاں کی فوج کو اپنے قابو میں کر لیں۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو بے شک چلے جائیے۔ ویسے میری رائے میں بہتر یہی ہے کہ کیا مکہ میں ہی رہیں، کیونکہ یہاں آپ کی جان و مال بالکل محفوظ ہے، اور اگر آپ نے جانے کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بجائے عراق کے یمن چلے جائیں، وہ ایک محفوظ مقام ہے اور وہاں حامیان اہل بیت کی کافی تعداد موجود ہے، اس لیے وہاں آپ کو اپنے مقاصد میں نسبتاً زیادہ کامیابی حاصل ہوگی۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام بخوبی سمجھ رہے تھے کہ یزید کی سلطنت کے کسی بھی حصے میں رہتے ہوئے اس بیعت کے بغیر چارہ نہیں۔ وہ جانتے تھے کہ بنی امیہ نے اپنی فوجی طاقت کے زور سے ایک دنیاوی بادشاہت قائم کر لی ہے، جس کے استحکام کے لیے وہ ہر ممکن وسیلہ اختیار کرنا جائز رکھیں گے۔ ایسے حالات میں مکہ کی رہائش یا حرم کی بنا کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تھی۔ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حرم میں مقیم ہونے کی وجہ سے مکہ معظمہ پر اموی فوجوں نے دوبارہ حملہ کیا، جس سے خانہ کعبہ کی عمارت کو بھی نقصان پہنچا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا وجود تو اموی حکمرانوں کے لیے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہیں زیادہ خطرناک تھا، اس لیے ان سے بیعت لیے بغیر وہ انہی سلطنت کے کسی گوشے میں بھی چین سے نہ رہنے دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ حقیقت بخوبی واضح تھی، اس لیے انہوں نے حق کو اشکار کرنے کا یہی موقع بہترین سمجھا۔ چنانچہ اپنا دل سے فیصلہ کر کے روانہ ہو پڑے۔ کچھ دور گئے تھے کہ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاصد ان کا اور حاکم مدینہ کا خط لے کر آیا، جس میں درج تھا کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں، وہاں آپ کی جان و مال کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے گا، لیکن مکہ معظمہ کی طرح مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی ایسی شخص کے لیے موزوں جائے پناہ نہ بن سکتا تھا جو اموی فرما روائے وقت کی بیعت سے منکر ہو۔ اس کا مشاہدہ خود یزید کے عہد میں ہو گیا، جب اس کی فوجوں نے ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پہلا حملہ کر کے مدینہ منورہ کو تہبالہ کر ڈالا۔ چنانچہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کسی بھی ایسی پناہ کی پیشکش پر بھروسہ نہ کیا اور آگے بڑھتے گئے۔ سالبہ کے مقام پر محمد بن اشعث کا بھیجا ہوا قافلہ ملا، جس نے مسلم بن عقیل کے قتل کی خبر دی اور ان کا آخری پیغام سنایا۔ اس وقت ہمراہیوں کی اکثریت نے یہ صلاح دی کہ نامساعد حالات میں آگے بڑھنا بے سود ہے، بہتر ہے کہ لوٹ چلیں، ورنہ ہمارا بھی وہی حشر ہوگا جو مسلم کا ہوا ہے۔ اس پر مسلم کے عزیز و اقارب نے بگڑ کر کہا کہ ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے، بلکہ کوفہ جا کر یا تو اپنے مقتول بھائی کا بدلہ لیں گے یا اسی کی طرح جانیں قربان کر دیں گے۔ چنانچہ سفر جاری رہا، مگر دیگر قبائل کے لوگ ساتھ چھوڑ گئے اور صرف اپنے خاندان کے افراد رہ گئے۔ ابن زیاد کو آپ کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی
اس نے آپ کو روکنے کے تمام انتظامات مکمل کر لیے تھے۔ چنانچہ چشمہ باشراف سے آگے بڑھے تو کوفہ کا ایک سردار حور بن یزید تمیمی 1000 سوار کے ساتھ آگے آیا اور کہا کہ ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے سامنے لے جائیں۔ حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ آپ لوگوں نے خود ہی مجھے اپنے ہاں بلایا تھا، اگر تم اپنے عہد پر قائم نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ لیکن حور مزاحم ہوا اور راستہ روک لیا۔ اسی اثناء میں ایک دوسرا لشکر عمر بن سعد کی سرکردگی میں آ پہنچا۔ ابن سعد حضرت امام حسین علیہ السلام کا قریبی رشتہ دار تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ مصلحت کی کوئی صورت پیدا ہو جائے، مگر ابن زیاد کی ہٹ دھرمی کے سامنے کوئی پیش نہ گئی۔ اس کے بعد ابن زیاد نے عمر بن سعد کو حکم بھیجا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے یزید کی بیعت پیش کرو، اگر قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ ان پر پانی بند کر دو۔ امام حسین علیہ السلام کسی قیمت پر بھی یزید کی خلافت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے ابن زیاد کو لکھا کہ میں واپس مکہ چلا جاتا ہوں تو مزاحمت نہ کرو، لیکن وہ بیعت لینے پر تلا ہوا تھا۔ چنانچہ جواب میں لکھا کہ سوائے میرے حکم کی تعمیل کے کوئی دوسری صورت نہیں ہو سکتی۔ کربلا کے لکودک صحرا میں آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی بند کر دیا گیا۔ بچے پیاس سے بلک رہے تھے اور جوان ڈھال ہو رہے تھے، مگر ظالموں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اسی اثناء میں شمر ذیل جوشن فوج کا ایک مزید دستہ لے کر آن پہنچا، جسے ابن زیاد نے ہدایت کی تھی کہ اگر ابن سعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے میں لیت و لال کرے تو اسے برطرف کر کے فوج کی کمان خود سنبھال لینا۔ شمر کی آمد سے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے اور مفاہمت کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جنگ ناگزیر ہو گئی ہے تو اپنے 72 جان نثاروں کے ساتھ مقابلہ کو نکلے۔ 10 محرم میں کربلا کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بڑی بہادری سے لڑے، مگر 4000 مسلح لشکریوں کے سامنے 72 آدمیوں کی مختصر سی جماعت کیا حیثیت رکھتی تھی۔ تھوڑے ہی عرصہ میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے سب جان باز شہید کر دیے گئے۔ ایک شکی نے بڑھ کر حضرت امام کے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا اور نیزے پر چڑھا کر یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس معرکہ میں علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اہل بیت کے تمام مرد کام آئے۔